بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اب رمضان المبارک کا مہینہ چند ہی دنوں کے بعد اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ رب العزت کا، وہ کم ہے۔ آپ اور ہم نہیں جان سکتے کہ رمضان المبارک کتنی بڑی دولت ہے۔ در حقیقت ایک انسان کو رمضان المبارک کی عبادت مل جائے پورے مہینے کی، اور ایک شخص کو اس سے پہلے موت آ جائے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کی اطاعت اور عبادت میں، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق۔ ہزاروں ہزار سال عبادت کرنے کے بعد جس مقام پر آپ پہنچتے ہیں، ایک رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو نصیب ہو جائے تو اتنی ساری ہزاروں سال کی عبادت آپ کے نصیب میں، آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایسا مبارک مہینہ، سارے سال میں جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جتنی خیر و برکات نازل ہوتی ہیں، رمضان کے دنوں میں ایک ایک لحظے کے اندر اتنی ساری نعمتیں اور اتنی ساری برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا خیر و برکت والا مہینہ کہ جس پر جتنا شکر ادا کرے زندگی میں ایک بار، اللہ نے پھر انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو اس کو سلامتی سے ہمارے اوپر لے آ، اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خیر و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن فرما، اور اخیر تک ہم کو اس میں عافیت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، ہم کو اور آپ کو بھی کرنی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا بڑا استقبال فرماتے تھے، اس کے لیے بڑی تیاریاں فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر چند چیزیں آپ کو ہم عرض کرتے ہیں۔ کتنا اہتمام تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا۔ سب سے پہلے آپ اس کے لیے دعا فرماتے تھے، ہمیشہ دعا فرماتے تھے جب بھی چاند اسلامی نظر آتا تھا، ہر مہینے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند پر بھی دعا پڑھتے تھے، اور وہ مشہور دعا ہر چاند پر پڑھنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی ربک اللہ ہلال رشد و خیر۔ اے اللہ، تو اس کو ہم پر نکال رہا ہے، ہمارے سامنے لا رہا ہے، اس کو تو ہم پر سامنے لے آ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بالامن والایمان، ایمان کے ساتھ لے آ، والسلامۃ والاسلام، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس کو لے آ۔ ربی وربک اللہ، اے چاند، تیرا بھی رب اور میرا بھی رب اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ توحید کی تعلیم، ہلال رشد و خیر، اے اللہ، اس چاند کو تو رشد و ہدایت والا چاند بنا دے، خیر و برکت والا چاند بنا دے۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ آپ ہر چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیے، یقین مانیے پورا مہینہ خیر و برکت سے آپ کا گزرے گا، اس دعا کی برکت سے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تاکید فرماتے تھے اور زور دیتے تھے کہ بھائی دیکھو، رمضان المبارک آنے والا ہے آئندہ مہینے، اس لیے چاند کا بڑا اہتمام کرو، دیکھو چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ جتنا اہتمام اور مہینوں میں ہوتا تھا، اس سے کہیں زیادہ اہتمام چاند دیکھنے کا آپ شعبان المعظم کے مہینے میں کرتے تھے، شعبان کا چاند دیکھنے کے لیے۔
کہ رمضان کے مہینے کے اندر کہیں عدل بدل نہ ہو جائے، اونچ نیچ نہ ہو جائے، اتنا اہتمام۔ نمبر 3، کبھی آپ نے اپنے لیے زندگی کو بڑھانے کی دعا اللہ سے کبھی نہیں کی، کبھی نہیں۔ حدیث شریف میں آپ اٹھا کر دیکھیں، میری زندگی کو بڑھا دے، کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن زندگی کی طوالت اور طویل زندگی مانگی ہے تو رمضان کی خاطر مانگی ہے۔ اے اللہ، زمانہ اتنا مجھے لمبا عطا کر دے کہ میں رمضان تک پہنچوں اور رمضان میں عافیت تمام، رمضان کی خیر و برکات سے مالا مال ہو جاؤں، اس کے لیے دعا کی۔ کبھی زندگی کے لیے دعا نہیں فرمائی کہ مجھے طویل زندگی دے دے، لیکن کی تو یہاں کی کہ مجھے طویل زندگی اس لیے دے کہ رمضان ملے۔ چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ اس دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت دے، شعبان کے مہینے میں بھی، اور وبلغنا رمضان، رمضان تک ہمیں پہنچا دے، اس سے پہلے موت مت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، رمضان تک لے جا، اور رمضان کسی طرح سے عافیت سے، عبادت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ گزر جائے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ، اور امت کو بھی ترغیب دی کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھے۔ یہ استقبال رمضان کا معاملہ تھا کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کو اتنا اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے جتنا شعبان کا رکھتے تھے۔ لیکن امت کے لیے آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا، صرف اس لیے کہ کہیں 15 کے بعد روزہ رکھنے کی وجہ سے تعب اور تھکاوٹ نہ ہو جائے رمضان کے روزے کے لیے، امت کو منع فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود اجازت ہے ان لوگوں کو جن کے روزے قضا ہو چکے ہیں، رمضان کے روزے ابھی باقی ہیں، وہ رمضان کے روزے اس 15 شعبان کے بعد رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو پہلے سے ہمیشہ سے عادی ہیں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کے، وہ 15 کے بعد بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص تسلسل کے ساتھ 15 شعبان کی پہلے سے ہی تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے آ رہا ہے تو اس کو اس کے بعد تسلسل سے روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہ 15 کے بعد آج سے روزہ رکھیں گے، یہ نہیں، سمجھ لیجیے اس کو۔ 15 کے بعد داعیہ پیدا ہوا ہو سرکار بہت روزہ رکھتے تھے، جیسے آج سنا آپ نے، اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا تو آپ کل جگہ اور اپنے روزہ رکھنا شروع کیا، یہ نہیں جائز۔ لیکن ایک شخص ہے 13، 11، 12، 13 ایسے ہی لگاتار روزہ رکھتے آ رہا ہے، اب اس کے بعد وہ 15 کے بعد روزہ رکھتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ چند مستثنات ہیں، ورنہ باقی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ دیکھیے استقبال۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس کی خوشی میں قیدیوں کو رہا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اس خوشی میں، استقبال میں قیدیوں کو آزاد، یہ قیدی آزاد، وہ قیدیاں، یہاں تک کہ سارے کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے۔ یہ ہے استقبال، یہ ہے رمضان کی قیمت، یہ ہے رمضان کا احترام۔ پھر اسی طریقے سے رمضان کے استقبال کے لیے وعظ فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور پوری تاکید کے ساتھ فرماتے تھے لوگوں سنو، ایک مہینہ آ رہا ہے جو بے انتہا خیر و برکت کا مہینہ ہے، جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں ایک سنت عمل، سنت نماز، سنت چیز، اس کا ثواب اللہ فرائض کے برابر دیتا ہے،
اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اس میں اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور تراویح بھی مشروع فرمائی ہے۔ لوگوں تم اس میں صبر سے کام لو، صبر کا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے۔ یہ غمخواری کا، ہمدردی کا، محبت کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں 3 عشرے کے اندر پہلا عشرہ رحمتوں کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، ہر گھڑی ہر لحظہ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح سے، بلکہ سمندر کے امن آنے کی طرح سے اتنی رحمتیں برستی ہیں۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے کہ اللہ معمولی بہانے سے اپنے ایمان والے بندوں کی بخشش اور مغفرت کرتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے کہ اس میں مختلف بہانوں سے اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ صرف افطار کے وقت میں لاکھوں انسان جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اپنے فضل سے ان سب کو جہنم سے رہا کر دیتے ہیں، چھڑوا دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے ایسا، جنت کے دروازے فرمایا اس میں کھول دیے جاتے ہیں، جو آئے جنت میں آئے۔ جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی امتی جو اللہ کا نام لیوا ہو، ایمان کے ساتھ جاتا ہو، اس کے لیے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، جہنم بند۔ پھر سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، کہیں ایمان والے کے روزوں کو خراب نہ کر دے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں شیاطین کو۔ چنانچہ آپ دیکھیے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے کیا باغ و بہار ہوتی ہے، کیا مسجدیں آباد ہوتی ہیں، لگتا ہے ہر دن عید ہے، ہر صبح عید ہے، ہر شام عید ہے۔ تراویح میں کتنے لوگ بھرے رہتے ہیں، فجر میں کتنے لوگ بھرے، مسجد بھری ہوئی ہے، بھری آباد ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں، صبح سے شام تک ذکر و اذکار میں لوگ مشغول ہیں، اللہ سے دعا اور التجا کر رہے ہیں، ابتحال اللہ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آتے تھے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو ہمیشہ رہتے تھے ان کی عبادت میں اور اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک عجیب خیر و برکت اور رحمتیں اور انوار برستے ہوئے نظر آتا ہے، اور انسان کو ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ غیب سے اللہ کی طرف سے منادی دینے والے فرشتے منادی دیتے ہیں، اے خیر کی طرف لپکنے والے، خوب لپکو، خوب آگے بڑھو اور خوب اپنی جھولی کو بھر دو اللہ کی رحمتوں سے۔ اے شرارت کرنے والے، اے نفس کے چونچلے پورے کرنے والے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ حرمہ نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے کہ آج کے رمضان میں بھی تم اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کراؤ گے۔ یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہم سب کو جڑ جانا چاہیے، اپنا ایک منصوبہ بنانا۔ عام دنوں کی طرح سے ان دنوں کا حساب نہ لگائیں، ایک ترتیب دیں۔ ہم لوگ تیاری کریں رمضان، تیاری صرف کھانے پینے کی نہیں، تیاری کپڑے لتے کی نہیں، صفائی ستھرائی کی یہ تیاری کیجیے، بہت مبارک، لیکن اصل تیاری ہے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو کمر کس دینا، تیار کر دینا۔ پورے مہینے کو تقسیم کیجیے، اتنی عبادت ہم کریں گے، ہماری کوئی سنت نہیں چھوٹے گی، کوئی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی، ہم 10 کم از کم پارے آپ کی ہمت کے موافق 5 پارے روزانہ پڑھیں گے۔ یہ وقت ہمارا قرآن شریف پڑھنے کا رہے گا، یہ اپنے گھر کے کام کا رہے گا، تھوڑا سا
تخفیف کرتے ہیں کاموں کے اندر، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا پروگرام دن اور رات میں اہتمام کریں۔ تہجد ہماری نہیں چھوٹے، افطار کے وقت دعاؤں سے ہم خالی نہ رہیں، صبح جب اٹھیں سحری کے وقت میں اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، خوب صدقہ اور خیرات کریں، اتنا صدقہ کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا جیسے چلتی ہے اس سے زیادہ رقم اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں، اس سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ان سب کاموں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان تک عافیت سے لے جائیں اور پورا رمضان عافیت سے عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد